الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، انتہائی قابل قدر علماء کرام اور مخلص موحدین مؤمنین، آپ حضرات نے مجھ سے قبل ہمارے عزیز القدر بھائی عزیر شاہ صاحب کا بیان سنا ہے۔ ایک تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے قرآن کے شاہکاروں سے ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں مختصر وقت میں چند بے تکلفانہ باتیں کر کے انشاءاللہ اختتام کروں گا۔ ایسی گفتگو اور ایسی عنوان کی ترتیب جس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں احساس بھی نصیب فرمائے، عمل بھی نصیب فرمائے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن و سنت پر عمل کرنا
اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنا یہ قرون اولیٰ کے لوگوں کا کام تھا۔ جو پہلے گزر گئے وہ عمل کر کے چلے گئے، اور ہم ان کی کہانیاں اور ان کے قصے سنا سنا کر خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے اندر جھانکنے کا موقع بہت کم ملتا ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی رہنمائی اس کی آمد سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ عمل ان کے ذمے بھی واجب تھا، عمل ہمارے ذمے بھی واجب ہے، لیکن ایک سستی ہے، ایک غفلت ہے، کچھ خوش فہمیاں ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد بڑے عظیم تھے، ہمارے کامل بزرگوں سے واسطے ہیں، اونچی اونچی شخصیات کا ہم نے دامن پکڑ رکھا ہے، اور یہ وہی دعویٰ ہے جو یہودیوں نے کیا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے اللہ کے مقرب ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، پیغمبر زادے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہمارے بڑے بہت عظیم تھے۔ قرآن نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اور میں جن لوگوں کا تم ذکر کرتے ہو وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، ان کو اپنی محنت کی اجرت ملے گی، اجر و ثواب ملے گا، لیکن تمہارے ذمے جو کچھ ہے کیا تم اس کو ادا کرتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں اپنے کیے ایک اجر و ثواب ملنا ہے، تمہارے اعمال کا سوال ان سے نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا سوال تم سے نہیں ہوگا۔ ہاں، یاد دہانی کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے، عمل کے جذبے کے لیے یہ ذکر کیے جاتے ہیں تذکرے، لیکن آخر عمل بھی تو کوئی چیز ہے۔ جو لفظ میں نے ابتدا میں عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول کی رہنمائی قیامت تک کے لیے ہے، اللہ نے 1,24,000 یکم و بیش انبیاء بھیجے، پھر ان میں ایک روایت کے مطابق 313 رسول بھیجے، پھر ان 313 رسولوں میں 5 اولو العزم من الرسل بھیجے۔ سیدنا ابراہیم ہیں، سیدنا نوح ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں علیہم السلام، اور ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رسول 313 ہیں، انبیاء کی تعداد زیادہ ہے، منصب رسالت تو اللہ نے کئی اور انبیاء کو بھی دیا ہے۔ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی لقب ملا دنیا میں، جس لقب سے اس کو پکارا گیا، جس لقب سے اس کو مانا گیا، جس لقب سے اس کا کلمہ پڑھا گیا۔ منصب رسالت، رسالت کا مقام اور پیغمبروں کو ملا، لیکن رسالت والا لقب کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا۔ حضرت آدم ہیں، صفی اللہ ہیں، نوح ہیں، نجی اللہ ہیں، ابراہیم ہیں، خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ہیں، ذبیح اللہ ہیں،
حضرت موسیٰ ہیں کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں روح اللہ ہیں۔ حالانکہ ان میں 5 تو رسولوں کا نام بھی میں گن گیا ہوں، 4 رسولوں کا کہ جو اولو العزم من الرسول ہیں، بڑے بڑے شان اور رتبے والے پیغمبر، لیکن رسول ہونے کے باوجود ان کے کلمے میں ان کو جو لقب ملا اس میں رسالت کا ذکر نہیں۔ ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ آپ منصب رسالت پہ بھی فائز ہیں، مقام اور مرتبہ بھی رسالت والا ملا، اور قیامت تک کے لیے لقب بھی آپ کو رسول اللہ کا ملا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ کا لقب یہ اشارہ ہے کہ آپ کی رہنمائی زمانے کے لیے نہیں، علاقے کے لیے نہیں، قوم اور قبیلے کے لیے نہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسان قیامت کی صبح تک آنے والے، اب آپ کی رسالت کے بعد نہ کسی کی رسالت کا تصور نہ کسی کی نبوت کا تصور۔ فرمایا انتم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت ہو۔ اور پھر جس اہم ترین موقع کو دیکھو، اللہ رب العزت کے پیغمبر کا جب ذکر ہوتا ہے تو اہم ترین مقامات پر یہ لفظ رسالت اس کو بولا جاتا ہے۔ غلبہ اسلام کی بات ہوئی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، یعنی خاص اور اسی طرح ہم جب عام لفظ بولتے ہیں، ہے تو ہمارے مدارس کی علمی اصطلاح کہ عام طور پہ یعنی جو لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، لیکن آپ کو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کے سامنے کوئی یہ کہے رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو حضرت موسیٰ بھی ہیں، اللہ کے رسول تو حضرت نوح بھی ہیں، اللہ کے رسول تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، لیکن کوئی بھی عام طور پر بولتے ہوئے رسول اللہ کے لفظ سے کسی اور پیغمبر کو مراد نہیں لیتا، اس طرف ذہن اور دھیان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے احادیث کا آپ ذخیرہ اٹھائیں، تمام احادیث میں تقریباً 99% احادیث ایسی ہیں کہ جن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کا نام ہوگا، اس کے بعد رسول اللہ۔ کون ہے رسول اللہ؟ ہمارے پیغمبر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اشارہ بار بار یاد دہانی۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں ہم، کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مختصر ہے، پھر اس میں شہادتین کے اقرار کو ملاؤ تو اس کی پھر 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک یہ روایت، اور دوسری روایت جو عام طور پر ہم بچوں کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہاں پر بھی آپ کی اسی وصف کو، اسی لقب کو ذکر کیا گیا کہ آپ کا لقب رسالت والا ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے نا کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ ہمارے عمل کرنے کے لیے بھی ہے، ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ آج مختصر 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے 3 کام ضروری ہیں۔ کوئی پیسہ ضروری نہیں، مال ضرورت نہیں، کوٹھیاں ضرورت نہیں، بینک بیلنس ضرورت نہیں، جائیدادیں ضرورت نہیں، پلازے ضرورت نہیں، بہت بڑا عقل مند ہونا شرط نہیں، بڑا عہدہ اور رتبہ شرط نہیں، اور بہت بڑا قادر علی الکلام ہونا شرط نہیں، اونچی پگڑی اور شملہ اور دستار شرط نہیں، صرف 3 باتوں پر عمل شرط ہے۔ اگر ان 3 باتوں پر عمل کسی عام سے عام انسان نے بھی اگر کر لیا، جس کی معاشرے میں کوئی ویلیو اور وقت ہی کوئی نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام بہت بلند و بالا مقام ہوتا ہے اس کا۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان، احکام اور توبہ۔ ایمان، احکام اور توبہ۔ ایمان لانا، اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا،
پھر کمی سستی اگر ہو جائے تو توبہ کرنا۔ اگر یہ صرف مختصر خلاصہ ہے، اگر 3 چیزوں پر عمل انسان کو نصیب ہو گیا تو بعض اوقات حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ فرمایا کہ کئی اس قسم کے لوگ آپ کو اس دنیا میں نظر آئیں گے کہ جن کی معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں، اپنی برادری میں کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ قریب بیٹھ جائے تو کہا جاتا ہے اٹھو بھائی ادھر جا کے بیٹھو، وہاں والا کہتا ہے ادھر جا کے بیٹھو، ادھر والا کہتا ہے بھائی پیچھے چلے جاؤ۔ اس کی نہ کوئی بات کی اہمیت، نہ اس کی مجلس میں بیٹھنے کی اہمیت، نہ اس کی کوئی معاشرتی حیثیت، اور اس کے بال بھی الجھے ہوئے، وجود پہ خاص صفائی بھی اس کی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کو جگہ جگہ سے دھکے بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے کی وجہ سے اللہ کا ایسا منظور نظر ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے کسی بات پر، اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ مثلاً اگر وہ یہ کہہ دے کہ کل بارش ہوگی تو بعض اوقات اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کی بارش بھی اللہ برسا دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی اتنا بڑا عقل کامل شرط ہے، نہ اس کے لیے پیسہ شرط ہے، نہ اس کے لیے عہدہ شرط ہے۔ 3 باتوں پر عمل، بڑا کرے تو پھر بھی کامیاب، چھوٹا کرے تو پھر بھی کامیاب، اعلیٰ برادری سے تعلق رکھنے والا کرے تو پھر بھی کامیاب، کمزور برادری سے تعلق رکھنے والا کرے تو پھر بھی کامیاب۔ لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے، دنیا میں جتنا اونچا سے اونچا اس کا شملہ اور عہدہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت کے دن اس کی کوئی قدر و منزلت، کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ رب کے حضور پیش ہونا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی آغوش کو حاصل کرنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ دنیا میں اعمال نیک کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک ہو نہ ٹھہرائے۔ صرف یہ سمجھ لینا کہ ہم موحد ہیں اور یہ کافی ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں، میرے بھائی یہ بہت خطرناک تصور ہے جو تصور یہودیوں نے پیش کیا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، جو قیامت تک رہنے والی تعلیمات ہیں۔ اللہ علیہ انشاءاللہ ایمان کے حوالے سے بھی ضمناً میں ساتھ ساتھ بات کرتا رہوں گا، کیونکہ ارادہ ہے کہ جلد ختم بھی کیا جائے۔ تو احکام کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک غزوے میں ایک شخص آیا، آپ بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں، دور سے سفر کر کے آیا، بالکل سیدھا سادہ دیہاتی آدمی، چادر اس نے ہٹائی اپنی نیچے رکھی اور آگے کہا یا رسول اللہ ایمان قبول کرنا ہے۔ سادگی دیکھو، کلمہ پڑھنا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کوئی حکم؟ آپ نے ہمیں کہا اچھا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اور حکم؟ ٹھیک ہے نمازیں پڑھنی ہیں، 5 صلوات فی یوم و لیلہ، 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس نے کہا اچھا جی 5 نمازیں، ٹھیک ہے 5 نمازیں میں پڑھوں گا۔ حل علیہ غیرہن، کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی اور نماز بھی ہے جو مجھے پڑھنی پڑے؟ فرمایا لا الا ان تطوع، فرمایا کہ نہیں 5 سے علاوہ اور کوئی فرض تو نہیں ہے، اگر پڑھ لو تو ٹھیک ہے فائدہ ہو جائے گا، نفل پڑھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ عمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ نمازوں کے علاوہ اور کوئی حکم؟ فرمایا روزے رکھنے ہیں 1 مہینہ کے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ روزے رکھوں گا۔ حل علیہ غیرہا، 1 مہینے کے روزوں کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ فرمایا لا الا ان تطوع، فرمایا نفلی رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو، فرض روزہ 1 مہینے کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اچھا جی۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا یا رسول اللہ
ان روزوں کے علاوہ کوئی حکم؟ فرمایا حج ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حکم؟ فرمایا زکوٰۃ ہے۔ کہا زکوٰۃ تو آپ سمجھ آ گئی 40واں حصہ دینا ہے، یا پھر بھیڑ بکری ہر چیز میں اپنا اپنا ایک نصاب ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، کوئی مالی واجبات میرے ذمے؟ فرمایا نہیں، الا ان تطوع، جو صدقات واجب ہیں ان کے علاوہ اگر کچھ کرو تو نفل ہے، ثواب مل جائے گا۔ اب اس نے باتیں سنی سیدھے سیدھے انداز میں، اپنی دھوتی اٹھائی کاندھے پہ رکھ کے نکلا۔ اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، مجھے قسم ہے کہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا، جس طرح مجھے حکم ہوا اسی پہ عمل کروں گا۔ فرمایا افلح الرجل ان صدقہ، اپنے صحابہ کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر کسی نے کامیاب شخص دیکھنا ہو تو یہ شخص کامیاب شخص جا رہا ہے۔ کامیابی اس کا نام ہے کہ انسان صرف سنے نہیں، عمل بھی کرے۔ اس کے لیے صرف ظاہری ٹھاٹ باٹ نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ طائف کے لوگ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ ان کا ایک وفد آیا طائف کا 9 ہجری میں، اور یہ عام الوفود کا سال اس کو کہتے ہیں، کہ جس میں اسلام کا غلبہ جب ہوا نا، یہودیوں پہ بھی قبضہ ہو گیا، خیبر سے یعنی خیبر کے اوپر قبضہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اب دھاک بیٹھ گئی ارد گرد۔ اب لوگ وفود کی شکل میں آنے لگے، جنگیں مختصر ہونا شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں زیادہ تر کسی برادری کا کوئی وڈیرا اپنے ساتھ پورے قافلہ لے کر آتا تھا، آپ سے ملاقات کی، بعض پہلے مسلمان ہو کے آتے تھے، بعض یہاں آئے، تھوڑی سی ملاقات کی، گپ شپ کی، اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سارا سال، اس سال کا نام عام الوفود ہے، کہ جس میں وفد آتے رہے آپ کے پاس۔ طائف کا جب وفد آیا، صحابہ کرام نے بڑی خوشیاں منائیں، بڑے خوش ہوئے صحابہ کرام۔ اب کیوں خوش ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ طائف کے ساتھ آپ کی بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور تلخ یادیں بھی بڑی وابستہ ہیں۔ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں 12 سال تک مسلسل، 11 یا 12 سال آپ جب ایک انداز میں چلتے رہے، پہلے سمجھا رہے ہیں، ایک گلی میں دوسری گلی میں، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کو، اور جواب کیا ملتا ہے؟ فتوے، گالیاں، پتھر اور بائیکاٹ۔ 3 سال تک تو آپ نے پہاڑیوں کے اندر، شیب ابی طالب کے اندر آپ نے گزارے، کہ جس میں خوراک کی قلت کی بنیاد پہ یہ ہوا کہ بچے جس وقت روتے اور چیختے تھے، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ ختم ہونے کی وجہ سے کئی کلومیٹر تک اس کی آواز اور صدائیں سنائی دیتی تھی۔ اس قسم کی کیفیت آپ نے برداشت کی، لیکن اس وقت تک ابو طالب زندہ تھا، براہ راست آپ پر ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد آپ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا لوگوں نے۔ ابو جہل نے کئی قاتلانہ حملے کیے آپ پر، اور اس کے بعد آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو چھوڑ کے طائف کی طرف آپ نے ارادہ کیا کہ وہاں طائف میں جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں کہ بڑی غیرت مند قوم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی اگر کافر ہو تو ابو جہل جیسا اللہ نہ کرے، اور مومن ہو تو صدیق اکبر جیسا۔ تو یہ لوگ اپنی پختگی میں بڑے مشہور تھے، مال بھی بڑا تھا، پیسہ بھی بڑا تھا، سب سے زیادہ جائیدادیں انہی لوگوں کی تھیں، کہ اگر یہ لوگ راہ راست پہ آ گئے تو یہ میرے دست و بازو بن جائیں گے، حمایت اسلام حاصل ہوگی، ان کے ذریعے سے اسلام کو ترقی ہوگی۔ آپ چل پڑے، لیکن ہے کون؟ 2 آدمیوں کا قافلہ، زید بن حارثہ آپ کے ساتھ، بس ایک غلام ساتھ ہے، ایک آپ ہے، اور امید لے کر گئے کہ امید ہے وہ لوگ بات سنیں گے، پختہ طبیعت کے لوگ ہیں، اچھی طبیعت کے لوگ ہیں۔ آپ بڑی امیدیں لے کر گئے، اور طائف کی بستی سے باہر باغ میں 3 سردار بیٹھے ہیں، عبد یعلیل ہے، مسعود ہے، حبیب ہے، یہ سامنے باغ میں آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اور ان کو جا کر آپ نے بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک پیغام لایا ہوں، اس میں تمہاری نجات ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ جب آپ نے بات کی، انہوں نے بات سننے کے بعد، یعنی پہلی مرتبہ ہی آپ کی دل شکنی کا آغاز وہیں سے ہو گیا۔ آپ نے جب ان سے بات کی، انہوں نے جواب میں کہا اللہ کو پیغمبر بنانے کے لیے تیرے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں ملا۔ اب آپ اندازہ کریں دل پہ کیا گزری ہوگی جب اپنے علاقے سے
ایسی کیفیت میں آپ گئے کہ جس کو مایوسی کی کیفیت کہتے ہیں، اور بڑی امیدیں وابستہ کر کے گئے۔ وہاں کے بڑے بڑے 3 سرداروں نے جب یہ بات کر دی کہ آپ اللہ کو اور کوئی آدمی نہیں ملا پیغمبر بنانے کے لیے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مانتے، میں بستی میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اجازت دیں گے بستی میں جانے کی؟ نہیں ہو سکتا۔ اور میں تو آیا ہوں اللہ کا پیغام سنانے، میں تو سنا کے جاؤں گا۔ جب آپ گئے تو انہوں نے بستی کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ اور النبی الخاتم میں اگر اس روایت کو قبول کیا جائے تو سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں آ کے گھٹنے کا وار کیا اور اللہ کا رسول منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ اور کتنا وہ لمبا سفر تھا جس میں پتھر لگے۔ میں نے سیرت کے طالب علم کی حیثیت سے وہاں جا کر معائنہ کیا ہے، وہاں راہبر سے یہ پوچھا ہے، بستی کو اور اس کو درمیان میں اس کی پیمائش تقریباً 3 کلومیٹر مسلسل آپ پہ پتھرا ہوتا رہا، پتھر برستے رہے مسلسل، اور خون وجود سے نکلتا رہا، قدموں کے ساتھ وہ خون جوتے مبارک نالین کے ساتھ چپک گیا، جوتے اتارنا مشکل ہو گئے۔ زہے قسمت زید ابن حارثہ کے کہ رسول اللہ کے پاس تو نہ کوئی تیر تھا، نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی ڈھال تھی، پتھر برستے ہیں۔ زید ابن حارثہ کہتا ہے یا رسول اللہ اپنے وجود کے علاوہ اور کوئی ڈھال نہیں، اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے وہ پتھر خود برداشت کرتا ہے۔ اس طرح آپ اس پتھراؤ کے نتیجے میں پھر آئے اور پھر آپ باغ میں آ کے بیٹھے، پھر ایک رشتہ دار مل گیا، اس نے انگور آپ کو کھلائے، اور ایک انگور لے کے جو غلام آیا آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، عداس اس کا نام تھا، مسلمان ہو گیا، آج وہیں مسجد عداس بنی ہے اسی مقام کے اوپر۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ پہلی تلخ یاد تھی، اتنی تلخ قسم کی یہ حقیقت ہے، اتنا یہ یعنی دل خراش قسم کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قلب مبارک بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آپ کی دعائیں آپ سنیں نا کہ رسول اللہ نے جو دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں آپ کو 2 قسم کی دعائیں بڑی عجیب و غریب نظر آئیں گی، ایک طائف کے موقع پر، ایک بدر کے موقع پر، کہ جس میں بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ کیوں بھئی مخلوق تو ساری بے بس ہے نا، اور کامل ذات کس کی ذات ہے بھئی؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ آپ جب دعا کرتے ہیں فرمایا اللہم انی اشکو الیک قلت حیلتی وضعف قوتی وہوانی علی الناس، مولا میرے پاس کوئی ہیلہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کروں، اور مولا مجھے اس بات کا شکوہ ہے کہ میں امام الانبیاء ہو کر ان لوگوں کے سامنے اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا کہ یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ اب دیکھو اس قسم کے الفاظ آپ دعاؤں میں استعمال نہیں کرتے تھے، دل سے نکلی یہ بات تھی۔ ایک اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ایک بدر کے موقع پر کہ جس وقت مقابلہ ہو رہا ہے 313 کا 1000 کے ساتھ، ادھر 313 جو ہے اس کے پاس نہ تیر ہے نہ تلوار ہے، قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں، باقاعدہ جنگ کی صورت پیش آ گئی، نہ پورے تیر ہیں نہ تلوار ہیں، 5-7 تلواریں ہیں اور 5-7 کمانیں ہیں، 1-2 اونٹ ہیں اور 2-3 گھوڑے ہیں، بس یہ کل سارا کچھ مال ہے۔ اور مقابلے میں کون؟ 1000 کا لشکر جرار، جس میں باقاعدہ پہلوان ہیں، سردار ہیں اور اسلحہ سے مکمل لیس ہیں۔ 1000 سے مقابلہ آ گیا۔ پھر آزمائش در آزمائش کہ جو میدان مسلمانوں کے حصے میں آیا وہ ریتلا میدان ہے۔ ان پہاڑوں میں تو ریت کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن وہاں پر جو پہاڑ ہیں وہ ریت ہمارے اس ریگستان اور تھل والی ریت کی طرح نہیں، چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہیں، اس کے اوپر 2-4 قدم چلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا میدان، اور مقابلے میں پختہ میدان وہ ان مشرکین کے حصے میں آ گیا۔ پھر گرمیوں کے دن، پھر رمضان المبارک کا مہینہ، اس قسم کی کیفیت ہے کہ جس سے دیکھنے میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر جرار کے سامنے یہ 313 افراد کیا کر لیں گے، ان کا بگاڑ لیں گے، یہ تو شاید ان کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا کے رکھ دیا جائے۔ لیکن آپ نے اس کیفیت میں بھی سر سجدے میں رکھا، اپنے رب کو نہیں بھولے، رب کی طاقتوں کو فراموش نہیں کیا، اللہ کے سامنے آپ مایوس نہیں ہوئے، اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، اے میرے اللہ
اگر یہ چھوٹی سی میری جماعت جو میری کل جمع پونجی تھی میں جو لے کر یہاں آ گیا ہوں، آج اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اب وہاں پر حال بھی بے بسی کا ہے اور گفتگو اور قال بھی بے بسی کا ہے۔ یہ دو قسم کی دعائیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ دونوں قسم کی دعاؤں میں اللہ نے بڑے انقلاب پیدا کیے۔ پھر طائف سے پھر انقلاب ہجرت کا آیا، پھر ہجرت ترقی کا ذریعہ بنتی چلی گئی، اور بدر میں اللہ رب العزت نے 70 سرداروں کو نیست و نابود کروا دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ طائف میں جو مشکل پیش آئی، ایک مرتبہ سید عائشہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، احد میں جو مشکل اور پریشانی مسلمانوں کو آئی ہے کہ مسلمان بڑی آزمائش کا شکار ہو گئے، خود اللہ کے رسول زخمی ہوئے اور شدید زخمی ہو گئے، ایک آپ گڑھے میں بھی گر گئے، ایک ظالم کی تلوار لگنے کی وجہ سے آپ کے رخسار مبارک میں زرہ کی زنجیری کڑیاں آپ کی رخسار کے اندر گھس گئیں، اور ابو عبیدہ بن الجراح نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں کے ذریعے سے ایک کڑی کو کھینچنے کی کوشش کی، دانت باہر نکل گیا، پھر دوبارہ دوسری کڑی کو نکالنے کی پھر کوشش کی، پھر دوسرا دانت بھی نکل گیا۔ یعنی یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں 2 دانت نکلنے کے بعد آدمی کا حسن باقی نہیں رہتا، لیکن ابو عبیدہ کا حسن 2 دانت نکلنے کے بعد پہلے سے بھی اور زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ اللہ، تو پھر آپ کو آزمائش آئی، صحابہ کرام بہت تعداد میں شہید ہوئے، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، شہرت ہو گئی کہ اللہ کا رسول شہید ہو گئے ہیں، شیطان نے آواز لگا دی، بہت بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ قرآن میں آپ سورہ آل عمران میں اگر ان مقامات کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے اوپر۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ احد والا جو دن تھا، احد والا غزوہ تھا، اس سے بڑی آزمائش کا بھی آپ کی زندگی میں آئی ہے؟ فرمایا ہاں، طائف والی آزمائش اس احد کی آزمائش سے کہیں زیادہ تھی، وہاں بڑی بڑی پریشانی تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب ایک یاد تو طائف سے یہ وابستہ ہو گئی، اور پھر دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر چکے، اب مکہ فتح کرنے کے بعد باقی علاقوں سے تو وفود آ رہے تھے کچھ نہ کچھ، اور آپ نے ارادہ کیا کہ اب اسی طرح لشکر کو حنین کی طرف لے جایا جائے، بنو حوازن کی طرف لے جایا جائے، بنو ثقیف کی طرف لے جایا جائے، جو طائف کے علاقے کے قبیلے ہیں بڑے بڑے۔ وہاں جنگ ہوئی، جنگ حنین کے اندر بھی پھر مسلمانوں کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا، اور صحابہ کرام کی ایک تعداد، ایک ٹولی شہید بھی ہو گئی۔ خالد بن الولید کو اتنے زخم آئے کہ پورے وجود پہ کوئی ایک جگہ، 1 انچ جگہ باقی نہیں تھی کہ جہاں پر زخم نہ لگا۔ بے ہوش ایک غار کے اندر پڑے تھے، رسول اللہ تلاش کرواتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جب ملے بے ہوش پڑے ہیں، آپ نے ہاتھ پہ دم پڑ کے وجود پہ پھیرا، اللہ نے صحت دے دی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد فرشتوں کی مدد آئی، اللہ نے آسمانی مدد بھیجی، کفار بھاگ گئے۔ اب بھاگے تو جا کے طائف کے قلعے کے اندر بند ہو گئے، مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب مسلمان محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، وہ اوپر سے آوازیں لگا کر کہتے ہیں 1 سال بھی کھڑے رہو ہم نیچے نہیں اتریں گے، دروازہ نہیں کھولیں گے۔ مسلمان جذباتی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم جذباتی نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتلانا کہ بڑی پکی پیلی قوم تھی وہ، انہوں نے کہا نہیں ہم نیچے اتریں گے، 1 سال کھڑے رہو۔ کچھ وقت تو آپ نے وہ محاصرہ کیا، اور صحابہ کرام کے دل میں انتقام کا جذبہ بھی تھا کہ حنین میں اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، اتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، اب ہم نے ان سے بدلہ تو لینا ہے، بھگا تو ان کو لیا لیکن یہ قلعہ میں بند ہو گیا، اب قلعے پہ قبضہ بھی کرنا ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد آپ نے میں چلو واپس چلو۔ اب صحابہ کو یہ فیصلہ بڑا عجیب لگا، کیوں بھی واپس کیوں چلے یا رسول اللہ، اعتراض تو نہیں ہے، لیکن ابھی ہم نے بدلہ تو نہیں لیا، اپنے مسلمان بھائیوں کا ہم بدلہ لے تو نہیں چکے، ہم نے تو ابھی صرف ان کا احاطہ کر لیا ہے، گھیرا کر لیا ہے، یہ نیچے تو نہیں اترے، دروازے تو انہوں نے نہیں کھولے۔ فرمایا نہیں اب چھوڑو نکلتے ہیں۔ ان کے لیے آپ نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اللہم اہد ثقیفا وأت بہم، اے میرے پروردگار اس بنو ثقیف قبیلے کو ہدایت نصیب فرما، ہم تلوار سے تو ان کو فتح نہیں کر سکے، مولا یہ خود اپنے قدموں پہ چل کے آئیں اور اسلام قبول کریں۔ آپ نے یہ دعا کی اور آپ چل پڑے۔ اب دیکھو یہ جو میں نے عرض کی نا کہ صحابہ کرام اس طائف والے وفد کے آنے سے بڑے خوش ہوئے تھے، اس خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی دعا پوری ہو رہی ہے، کہ جب دیکھا مدینے میں طائف کا وفد آ گیا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود طائف کے آدمی تھے، جو کسی بنو ثقیف کے رہنے یعنی قبیلے کے آدمی تھے،
انہوں نے دیکھا کہ میرا قبیلہ آ گیا، خوشی خوشی دوڑتے جا رہے ہیں کہ میرا قبیلہ آ گیا، میرا قبیلہ آ گیا، اللہ کے رسول کی دعا پوری ہو گئی، خوشخبری دینے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں۔ آگے سیدنا صدیق اکبر ملے، انہوں نے کہا مغیرہ کہاں جاتے ہو؟ کہا میرا قبیلہ آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، اللہ کے رسول کی دعا پوری ہوگی۔ صحابہ تو منتظر تھے، جب اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے دعا نکلتی تھی یا بد دعا نکلتی تھی، مسلمان تو مسلمان، مشرکین بھی انتظار میں رہتے تھے کہ یہ دعا یا بد دعا کب پوری ہوتی ہے۔ اللہ، وہ تو دعا آپ نے کی ہوئی تھی۔ اب حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیرا حق ہے، تیرا قبیلہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری میں خود جا کے سناؤں اللہ کے رسول کو۔ ان کا ٹھیک ہے، آپ سنائیں۔ انہوں نے جا کر خوشخبری سنائی، آپ بھی بڑے خوش ہوئے۔ اب ہمیں ان مہمانوں کا اکرام کیا جائے، مسجد نبوی میں اس کے صحن میں خیمے لگائے جائیں، ان خیموں میں ان کو قیام دیا جائے، طعام دیا جائے، کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ غرض یہ تھی کہ مسجد نبوی کے صحن میں یہ رہیں گے، مسلمانوں کے معمولات دیکھیں گے، ان کی نمازیں دیکھیں گے، ان کی تلاوت سنیں گے، ان کے یعنی آپ کے خطبات کو سنیں گے، ان کے دل پہ اسلام اور زیادہ اثر کرے گا اور یہ مسلمان ہوں گے۔ ابھی تک انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آپ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے ان کے خیموں کا چکر لگاتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، بتلاؤ بھائی، سناؤ بھائی، کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی تقاضا ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہر ایک سے ملتے ہیں، کوئی دو چار باتیں آپ کر دیتے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد وہ اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ کر لیا جی؟ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی تمہارے اسلام کے منتظر تھے، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ یہ بات ہے جو اصل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور خود بھی عمل کے جذبے سے بیان کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہاں آنے کے بعد مشاہدہ کیا کہ 5 وقت یہاں اذان ہوتی ہے اور اذان کے ساتھ پر نماز ہوتی ہے اور اس کی بڑی پابندی ہوتی ہے، سارے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں یہ عمل بڑا پسند آیا، بڑا خوبصورت عمل ہے، لیکن ہم کاروباری لوگ ہیں، ہماری زمینیں بھی ہیں اور ہمارے سفر بھی ہوتے ہیں، سردار خاندان کے ہم لوگ ہیں، ہمیں آپ اس سے مستثنا قرار دے دیں۔ نماز جی میں آئے تو پڑھ لیں گے، اگر آسانی نہ ہو تو ہمیں رخصت ہو کہ ہم نماز کو چھوڑ دیا کریں یا پوری نمازیں نہ پڑھا کریں، آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لا اقبل، تم کہتے ہو کہ میں نماز کے بغیر ایمان قبول کر لوں، اس دنیا میں خیر کا نام و نشان بھی نہیں کہ جس کے اندر نماز موجود نہ ہو۔ اللہ فرمایا تمہارا ایمان نماز کے بغیر کوئی قبول نہیں۔ اب آپ غور کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے نوجوان اور جی دیکھو جی 5 تو نہیں پڑھتے، 4 پڑھ لیتے ہیں جی، 3 پڑھ لیتے ہیں جی، باقاعدگی نہیں ہوتی جی، کبھی کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں جی، امتحانات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، سفر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، فلاں مجبوری اور فلاں مجبوری۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلوب بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی چھوڑے اس کے ایمان کا اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی حرج نہیں جی، 4 پڑھتے ہیں دن کی جی، آخر نمازی ہیں، ایک نماز چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے، 5 نماز چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے، کوئی فرق نہیں بے نمازی ہونے میں۔ فرمایا کوئی قبول نہیں ایسا ایمان۔ انہوں نے کہا اچھا جی غور کرتے ہیں جی، کہ مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا سخت قانون ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ واپس آ گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی نمازیں پڑھیں گے، پوری 5 پڑھیں گے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اور شرط ہے۔ کیا شرط ہے جی؟ کہا جی زکوٰۃ والا معاملہ جو ہے نا، ہم نے مسئلہ سنا ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑتی ہے، ہم تو بڑے کمانے والے لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، پائی جمع کرتے ہیں، کمائیں ہم اور کھائے کوئی اور، یہ بات ہمیں کوئی زیادہ پسند نہیں آئی، آپ اجازت دیں ہم زکوٰۃ سے مستثنا ہوں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ فرمایا لا اقبل، تم کہتے ہو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تمہارے ایمان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی جن کو دعا کر کے بلوایا، لیکن فرمایا تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں اگر تم زکوٰۃ کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا جی یہ بھی قانون بڑا سخت ہے، واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ پھر آ گئے، اس کے بعد انہوں نے پھر شرط بیان کی،
کہا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھیں گے زکوٰۃ بھی دیں گے لیکن ہماری کچھ سردارانہ عادتیں ہیں الیاذ باللہ۔ سردارانہ عادات سے مراد کیا؟ مسجد میں کیا بیان کروں؟ کہا ہمارے وہاں جو ہے پیسہ کھلا ہے، سفر پہ جاتے ہیں، راستے میں کئی کرتوت ہمیں کرنا پڑتے ہیں، اور یہ سرداروں کا ایک باقاعدہ شغل ہوتا ہے، کبھی ایک کوٹھے پر کبھی دوسرے کوٹھے پر۔ آپ ہمیں اجازت دیں، چلو اپنے گھر میں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے یہ کام نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمیں سفر میں باقاعدہ زنا کی اجازت دیں۔ جب یہ بات کہی تو آپ غصے میں آ گئے، فرمایا کہ تمہیں میں زنا کی اجازت دوں؟ یعنی قرآن یہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا تو اپنی جگہ پہ رہا، لوگوں زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں، ایسے اسباب بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں کہ جو تمہیں زنا کی دعوت دیں، ان نظروں کی بھی اجازت نہیں جو نظریں تمہیں زنا کی طرف لے جائیں، اس گفتگو کی بھی اجازت نہیں جو گفتگو تمہیں زنا کی طرف لے جائے۔ قرآن کہتا ہے تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اور تم کہتے ہو ہمیں زنا کی اجازت مل جائے، نہیں ہو سکتا یہ۔ اب پھر واپس گئے، پھر آگے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ بات بھی ہم نے مان لی، لیکن شراب کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ شراب بنتا تھا وہاں پر، شراب تیار ہوتی تھی، انگور کا علاقہ تھا کہ انگور پیدا ہوتے ہیں اور شراب ہم بیچتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں شراب کا کاروبار بھی جاری رہے اور ہم شراب کو پیتے بھی رہیں۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، اس طرح تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ ناپاک چیز ہے، پلید چیز ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں محمد الرسول اللہ تمہیں ناپاک اور پلید چیز کی اجازت دے دوں کہ جس کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے، تو تمہیں میں اس کے گھونٹ بھرنے کی اجازت دے دوں؟ لہذا یہ بات نہیں ہو سکتی۔ پھر واپس چلے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ بھی بات مان لیتے ہیں جی، لیکن ایک اور شرط ہے۔ اب شرطوں پہ شرطیں، ایک شرط اور ہے کہ آپ ہمیں سود کی اجازت دے دیں، ہماری معیشت کا دار و مدار سارا ہے اس سود پر، ہم لوگ سردار لوگ ہیں، پیسہ کھلا ہوتا ہے پھر غریبوں میں دے دیتے ہیں، غریب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، جی دیکھو جی ان کا بھی کام چل جاتا ہے، ہمارا کام بھی چل جاتا ہے کہ ہمارا پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ سود کا کام چلاتے رہیں اور یہ لین دین کرتے رہیں۔ فرمایا کہ سود کسی بھی صورت میں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اگر سود کی اجازت ہوتی تو قرآن میں اتنا سخت حکم نہ ہوتا، ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ سود کے بہت زیادہ حصے ہیں، بڑی اس کی تعداد ہے، قسمیں ہیں سود کی۔ فرمایا ان میں سے جو ادنا درجے کا جو سود ہے، کم سے کم درجے کا سود، اس کا گناہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ تو فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم سود کی تمہیں اجازت دے دیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ پھر واپس چلے گئے، پھر آئے اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے جی یہ ساری باتیں ہو گئیں، لیکن ایک اور مشکل درپیش ہے، یہ ہمارے علاقے میں بھی ہے، دائیں بائیں ہر طرف ہے۔ وہ جی مشکل کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے یہاں ایک فقیر نہیں ہے جس کی ہم چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر و منت مانتے تھے، پھول چڑھاتے تھے، دیگیں پکتی تھیں، کھانے بانٹے جاتے تھے، اور وہاں لات نام کی ایک فقیرنی ہے، اس کا معبد ہے ہمارے پاس، اور ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اسلام لانے کے بعد ہم اسی طرح شرک کرتے رہیں اور یہ دیگیں چڑھاتے اور پکاتے رہیں، لیکن آپ اتنی اجازت دیں کہ کچھ عرصہ وہ برقرار رہے گی، ہم اس کو توڑیں گے نہیں، کچھ عرصہ وہ کھڑی رہے، آپ اس کی ہمیں اجازت دیں۔ فرمایا کہ جب اسلام آ جائے تو پھر شرک کی علامات باقی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو توڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بے شک توڑ دیں، لیکن آپ اس توڑنے میں ہمیں شامل نہ کریں، ہمیں شامل نہ کریں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، آپ توڑنے کے لیے اپنے بندے بھیجیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ بات مان لیتے ہیں۔ آخری بات آپ نے ان کی یہ مان لی کہ تم توڑو نہیں، توڑنے کے لیے ہمارے بندے حاضر ہیں، لیکن تمہیں عبادت کی اجازت نہیں، چڑھاوے کی اجازت نہیں، اس کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن الولید کو بھیجا، عمرو بن العاص کو بھیجا، یہ دونوں اس قافلے کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔
راستے میں ایک جگہ پہ جس طرح پڑا ہوتا ہے نا، تو ان کی آپس میں انہوں نے گپ شپ اور خسر پسند سن لی. وہ کہنے لگے دیکھو یہ 2 آدمی جا رہے ہیں اس کو توڑنے کے لیے، سیدھی بات ہے، ہم کھرے لوگ ہیں، ہم 2 نمبر آدمی نہیں ہیں. اگر انہوں نے جا کر توڑا اور ان کا کوئی نقصان ہو گیا، ہم پھر اسلام سے پھر جائیں گے اور پیغام بھیج دیں گے مدینے میں کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کا نقصان ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے ہماری فقیرنی سچی ہے، ہمارے معبود سچے ہیں، اور اگر ان کو کوئی نقصان نہ ہوا پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھائیں گے کہ سارے مسلمان ہو جاؤ. آپس میں ان کی یہ باتیں انہوں نے سن لی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہنچیں گے تو دیکھیں گے. پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا دیر لگانے تھی، یعنی تھوڑی سی چند لمحوں میں اس کا سارا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اب رات گزر گئی، انہیں کچھ نہیں ہوا. انہوں نے ساری قوم میں ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہا لوگو جو اپنے وجود کو نہ بچا سکے وہ کسی کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کر سکتا. یہ اپنے وجود کو نہیں بچا سکتی تھی، ہماری مشکل کشائی کیا کرے. اسی لیے تو قرآن نے کہا نا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. فرمایا ایک مثال دیتے ہیں، اسی کو سمجھ لو، اسی میں غور کر لو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فرمایا اے لوگو کان کھول کے سنو، کان کے پردے کھول کے سنو. مثال بیان کی جاتی ہے. فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ان کے اختیارات کیا ہیں؟ کبھی غور کیا؟ کس کو چھوڑتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ چھوڑا کس کو؟ اس قدرت والی ذات کو، اختیار والی ذات کو، جس کی مرضیاں چلتی ہیں، جس کا تصرف چلتا ہے، جس کی لیکھوں میں میخ ہے، جس کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا، جس کا کیا ہوا فیصلہ بدل نہیں سکتا، اور جس کے یعنی جاری کیے ہوئے حکم نامے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، جس کے ہاتھ میں کائنات کا ایک ایک نظام ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، آسمان کا مالک، زمین کا مالک، شجر و حجر کا مالک، دریا اور پتھر کا مالک، ندیاں نالوں کا مالک، انسانوں کا مالک، وجود کے ایک ایک پور اور ایک ایک جوڑ کا مالک، اور انسان کے وجود کے اندر دوڑتے ہوئے خون کا مالک، پورے نظام کا مالک. حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک. مولا میں تیرے سامنے کیا ہوں؟ ٹھیک ہے تو نے میری شان اور مقدر اور میری قسمت کو بلند و بالا بنایا، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا میں بیٹا ہوں، اور میرے وجود کا ایک ایک پور، ایک ایک حصہ تیرے حکم کا محتاج ہے. تیرا حکم میرے وجود کے اندر چلتا ہے. تیرا حکم ہو تو زبان بولتی ہے، تیرا حکم ہو تو ہاتھ اٹھتا ہے، تیرا حکم ہو تو پاؤں چلتے ہیں، تیرا حکم ہو تو دماغ سوچتا ہے. ساری کائنات میں تمام تر اختیارات کا مالک کون ہے بھائی؟ ایک اللہ ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے، زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے، ہر چیز پر اگر اختیار اور کنٹرول ہے تو کس ذات کا ہے بھائی؟ ایک اللہ کا ہے. ہر چیز پہ جب اس کا اختیار ہے تو پھر پکارتے کس کو ہو؟ کس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ ان کے کیا اختیارات ہیں؟ فرمایا کہ جو کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. پھر فرمایا مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے مکھی ایک ذرہ چھین کے چلی جائے. اب یہ قرآن کا اسلوب ہے نا، قربان جائیے قرآن کے نقطوں پر جو نکات قیامت تک اس کے جاری رہیں گے. یہ نہیں کہا کہ مکھی ان سے وصول کر لے ایک ذرہ، حاصل کر لے ایک ذرہ، فرمایا چھین لے ذرہ. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بعض اوقات بڑی بڑی ہستیاں ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق کے سامنے بھی عاجز ہو جاتی ہیں. وہ مخلوق چھیننے والی ہوتی ہے اور ان سے چھینا جا رہا ہوتا ہے. جو چھینتا ہے وہ قوت والا ہوتا ہے، جس سے چھینا جائے وہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. بھائی یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے ایک ذرہ چھین کے چلی جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے مل کے زور لگا لیں، جو ایک ذرہ ان کے سامنے پڑے ہوئے نذرانوں کا اٹھا کے وہ بھاگ گئی، سارے زور لگا لیں، ایک ذرے کو وہ واپس کرنے پر قادر نہیں ہے. ایک ذرہ وہ واپس نہیں کر سکتی. سارے مل کر اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے بھی کمزور اور جن سے مانگا گیا وہ بھی کمزور ہیں.
قوت اور اختیار والی ذات کس کی ہے بھائی؟ ایک اللہ کی۔ جو خود محتاج ہو وہ کسی کو کیا دے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا کہ اللہ نے ان کو عجیب شان نصیب فرمائی تھی، چرند پرند کی بولیاں بولتے تھے، حشرات الارض کے ساتھ گفتگو کر لیتے تھے۔ اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، ان کی خصوصیت تھی۔ ایک کیڑی چیونٹی وہ گزر رہی ہے نا، اس سے کہا کہ بھائی رعایا تو بھی ہے میری، تیرا بھی میں سلطان ہوں، تیرا بھی بادشاہ ہوں، تیری کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی سوال کرو مجھ سے۔ اس نے کہا جی حاجت تو کون ہے جس کو حاجت نہیں ہوتی، اما الیک فلا، آپ سے مجھے کوئی حاجت نہیں، آپ سے کچھ نہیں مانگتی۔ اب یہ بھی چونکہ بادشاہ وقت بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، انہوں نے کہا لا بد ان تسألی منی شیئا، کچھ نہ کچھ تجھے مانگنا ہی پڑے گا۔ اب میں بادشاہ ہوں، حکومت ہے میری، اتنی وسیع سلطنت کا اللہ نے مجھے مالک بنایا، ایسی وسیع سلطنت تھی نا کہ عجیب شان تھی اللہ۔ ایک مفسر نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا جب تخت اڑتا تھا نا تو اس کو جنات نے اٹھایا ہوتا تھا، پرندوں نے اوپر سایہ کیا ہوتا تھا، 70,000 کرسیاں ہوتی تھیں اس تخت کے اوپر کو جو ہوا میں اڑتا تھا، اور پھر ہفتوں کی مسافت دنوں کے اندر اور دنوں کی مسافت منٹوں کے اندر طے ہو رہی ہوتی تھی۔ اور کسی کسان نے دیکھا نا کام کاج کر رہا تھا کہ اوپر سے تخت گزر رہا ہے سلیمان کا، تو وہ بڑا حیران ہوا اور حیرانگی میں فوراً کہا سبحان اللہ، یہ الفاظ بولے، کیا کہا بھائی؟ سبحان اللہ کہا۔ اب یہ آواز اللہ نے حضرت سلیمان تک پہنچا دی، فرمایا یہ نیچے اتارو اس کو، تخت کو نیچے اتارا۔ اس کسان کو کہا بھی کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ کی شان دیکھی تو میں نے کہا سبحان اللہ۔ فرمایا تو نے یہ جملہ بولا ہے نا، اللہ نے ہمیں اس طرح سنایا اور یہ بتلایا کہ یہ تیرا ایک سبحان اللہ کہنا ہمارے تخت سے کئی ہزار گنا زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ یہ سبحان اللہ کا لفظ بھی اس لیے کہ اس میں بھی کیا ہے، نری توحید ہے کہ اللہ پاک ہے کمزوریوں سے، عاجزیوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے، معاونوں سے، بیٹوں سے، اولاد سے، بیوی سے، ہر چیز سے پاک ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس چیونٹی نے کہا میں نے کچھ نہیں مانگنا۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں بادشاہ کس بات کا ہوں، پھر کچھ تو مانگنا پڑے گا۔ اما الیک فلا، انہوں نے کہا نہیں لا بد ان تسألی منی شیئا، کچھ تو مانگنا پڑے گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھا دو اور میرے رزق میں اضافہ کر دو۔ کس کو کہا بھائی؟ پیغمبر کو کہا اس کیڑی نے، عمر بڑھا دے، میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ اور سلیمان نے کہا تو نہیں جانتی عمر بڑھانا بھی میرے بس میں نہیں اور رزق بڑھانا بھی میرے بس میں نہیں۔ اس نے کہا میں نے کہہ نہیں دیا تھا انت العاجز، کہ تو خود عاجز ہے، والطلب من العاجز لیس بجائز، اور جو خود عاجز ہو اس سے سوال نہیں کیا جاتا، میں تو اس سے مانگتی ہوں کہ جس کو کبھی عاجزی نہیں آتی۔ اللہ اللہ، تو دنیا ساری عاجز ہے، کمزور ہے، اور فرمایا کہ تم ان کمزور مخلوقات سے مانگتے ہو۔ تو تین چیزیں ہیں جن کو مد نظر دنیا میں رکھنا ضروری ہے، ایک ایمان، دوسرا احکام پہ عمل۔ یہ نہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آزاد ہو جاؤ، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، زکوٰۃ نہیں دینی، حج نہیں کرنی، سود استعمال کرنا ہے، شراب استعمال کرنی ہے، اور حلال و حرام کا امتیاز ختم کر دینا، یہ نہیں، احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایمان قبول کیا ہے تو ایمان بچانے کے لیے بھی احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ کوئی کھیتی لگاتے ہیں، کوئی فصل کاشت کرتے ہیں، اگر آپ پانی نہ دیں تو وہ باقی رہتی ہے، پانی نہ دو تو باقی نہیں رہتی۔ گھر میں درخت لگاؤ تو پانی دینا پڑتا ہے، پانی نہ لگے تو وہ درخت باقی نہیں بچتا، خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احکام اور اعمال یہ ایمان کے لیے پانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب آدمی ایمان کے نشے کے اندر صرف یہ کہ بس میں مومن ہو گیا ہوں، مسلم ہو گیا ہوں، ایمان قبول کر لیا، موحد ہو گیا ہوں، مجھے احکام کی اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم آخر تک اس کا ایمان باقی بچتا بھی ہے یا نہیں بچتا۔ وہ پنجابی آدن نا بھریا اس دا جس دا توڑ چڑھیا، جس کا کنارے نہ پہنچے اس کا کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ۔ تو اس لیے ایمان کے بعد احکام ان پر عمل کرنا ضروری، لیکن انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے اپنے بندوں کو، گناہ گار بندوں کو پیار سے خطاب کر کے کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کل بنی آدم خطأ وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کے پتلے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کو وہ غلطیاں کرنے والے بڑے پسند ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ کر کے اپنے رب سے گناہ کو معاف کروا لیتے ہیں اللہ۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون ویستغفرون اللہ فیغفر لهم، فرمایا کہ خدا کی قسم، اس رب کی قسم کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، اگر تم ساری دنیا میں فرشتے ہو جاؤ نا، کوئی گناہ کرنے والا نہ ہو، سارے صرف نیک ہی نیک ہوں اور گناہ ہو ہی نہیں، اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا سے آرام سے ہٹا دے گا، اور قوم آ جائے گی دوسری، اور وہ گناہ بھی کریں گے، گناہ کرنے کے بعد استغفار کریں گے، اللہ ان کے استغفار کو پسند کر کے اللہ ان کے گناہ کو معاف بھی کرتا رہے گا اللہ۔ تو معلوم ہوتا کہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، اسی وجہ سے کہ بندے سے کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے احکام پر عمل کا سبق بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بتلایا گھبرانا نہیں، اگر کمی بیشی ہو جائے تو اللہ کے حضور استغفار کرتے رہو تاکہ اس کمی بیشی کو اللہ معاف کرے، تاکہ جب اللہ کے دربار میں پہنچو تو کامل قسم کی سرخری حاصل ہو۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة إلى يوم القيامة، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا يوم الدين، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم الطف بنا بتيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين یا الہ العالمین۔ تمام حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھے اپنے دربار میں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگنے والے بڑے پسند ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ایسی توبہ کی توفیق دے جو ہمارے دلوں کا زنگ اتار دے، یا اللہ تیری محبت کا مرکز بن جائے ہمارے دل، یا رب العالمین ایسی توبہ کی توفیق دے جس سے تیری محبت اور ولایت نصیب ہو جائے، جس سے تیرا قرب نصیب ہو جائے، اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت نصیب فرما، آپ کے نورانی طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، بدعات سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما، رسومات سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین ہمارے گھروں میں، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے شہروں میں، کوچہ و بازار میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنتوں کا راج اور رواج ہو، یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمان ہیں، مظلوم ہیں تو ان کی مدد و نصرت فرما، یا رب العالمین جو دین کی کوششوں میں کاوشوں میں مصروف ہیں ان کی مساعی کو مشکور فرما، رب العالمین کی کاوشوں کوششوں میں اپنی مدد و نصرت کا رنگ شامل فرما، یا رب العالمین جو لوگ اپنے دلوں میں جو جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں ہر ایک کی حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، رب العالمین جنہیں آپ نے اولاد دی انہیں اولاد کے فتنوں سے محفوظ فرما، ان کی اولادوں کو دین دنیا دونوں اعتبار سے کامل بنا دے، دنیا آخرت میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا رب العالمین ہمارے جس عزیز نے آج حفظ قرآن مکمل کیا ہے اس حفظ قرآن کی مکمل لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس کو اس پوری بستی کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ہر ایک کے لیے نیک بختی اور کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا، یا رب العالمین جتنی زندگی گزرے آپ کے احکام کو مانتے ہوئے گزرے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.